ابھی کہتا ہے اگر مجھے نکالا گیا میں باہر بڑا خطرناک ثابت ہو جاؤں گا. کس کو ڈرا رہے ہو کیا چیز تم؟ کیا پدی کا شوروا؟ حیثیت کیا ہے تیری؟ ہم نے تو پہلے دن میں تمہیں ٹکے کا نہیں سمجھا اور آج بھی تمہیں ٹکے کا نہیں سمجھا. عجیب شے ہے. کبھی کہتا ہے پاکستان میں چین جیسا نظام ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے اس نے مطالعہ کیا ہوگا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا کوئی اچھا نظام ہے. چند دن گزرتے ہیں کہتا ہے پاکستان میں بھی ایران جیسا انقلاب آنا چاہیے. یا اللہ، پرسوں تو آپ کو کوئی اور تھیوری تھی، آج کوئی نئی تھیوری آ گئی. چند روز گزرتے ہیں کہتا ہے میں پاکستان میں امریکہ کا نظام لانا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس پر منکشف ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے یہاں پاکستان میں ریاست مدینہ بنانی چاہیے. اب اس کی شکلیں دیکھو ان کی اور ریاست مدینہ کا تصور ذرا دیکھو. نعروں کے گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. کہتا ہے موٹر وے نہیں ہونا چاہیے. موٹر وے پر رفتار تیز ہوتی ہے، تیز رفتار میں ٹائر جلدی پرانے ہو جاتے ہیں، اس کے پرزے جلدی گھس جاتے ہیں، خرچے بڑے آتے ہیں. اب آپ بتائیں کس نے اس کو انجینئر بنایا ہے گاڑی کا؟ لوگوں کو کاروبار کی سہولت مہیا ہوتی ہے، کماتے زیادہ ہے، پیسہ زیادہ کما لیتے ہیں لوگ، تجارت بڑھ جاتی ہے، ان لوگوں کی آمدن کے وسائل بڑھ جاتے ہیں. جو چیزیں بنیاد اور اساس ہیں عام آدمی کی معاشی خوشحالی کی، اس کا بھی بیڑا غرق کر دے گا. 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. نوجوانوں تمہیں یاد ہے اس نے آپ کو کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. سن 47 سے لے کر آج دن تک پاکستان کے اندر کل نوکریاں بڑی سے لے کر چھوٹی نوکری تک ان 74 سالوں میں 1 کروڑ تک نہیں پہنچی، اور اس سے ہمیں 1 سال کے اندر 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں. کوئی تک بنتا ہے؟ کس عقل کی بنیاد پر اس سے امید وابستہ کی گئی؟ عجیب شے ہے. کبھی کہتا ہے پاکستان میں چین جیسا نظام ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے اس نے مطالعہ کیا ہوگا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا کوئی اچھا نظام ہے. چند دن گزرتے ہیں کہتا ہے پاکستان میں بھی ایران جیسا انقلاب آنا چاہیے. یا اللہ، پرسوں تو آپ کو کوئی اور تھیوری تھی، آج کوئی نئی تھیوری آ گئی. چند روز گزرتے ہیں کہتا ہے میں پاکستان میں امریکہ کا نظام لانا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس پر منکشف ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے یہاں پاکستان میں ریاست مدینہ بنانی چاہیے. اب اس کی شکلیں دیکھو ان کی اور ریاست مدینہ کا تصور ذرا دیکھو. نعرہ تکبیر. کہاں وہ نفوس قدسیہ، جہاں وہ پاک لوگ اور جہاں یہ نجاستیں اور نحوستیں. کوئی نسبت ہے؟ چند نسبت خاک رب عالم پاک. تو ہمارا تو نہ ایمان نہ ہماری غیرت ایسے لوگوں کے حکمرانی تسلیم کرتی ہے. یعنی ایسے حکمرانوں کے بارے میں وہ باتیں جو میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں مجلس عام میں کہہ سکوں. یہ ہمارے حکمران ہیں. اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، میرے 5 سالوں میں ترقی نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو 5 سالوں میں ترقی نہیں ہوئی. پھر حدیث اور واقعہ مدینے کا ہے اور یہ فٹ کرتا ہے مکے کی زندگی کے اوپر.
علم بھی اتنا بڑا ہے دین کا اس کو. تمہارے ناپاک مقاصد ہم جانتے ہیں. کس طرح تم نے آئین سے اسلامی دفعات نکالنے کی ایجنڈا لیا باہر سے. کس طرح تم نے ناموس رسالت کا قانون ختم کرنے کا ایجنڈا لیا باہر سے. کس طرح تم نے ختم نبوت کا عقیدے کو آئین سے نکالنے کا ایجنڈا لیا باہر کی دنیا سے. کس طرح تم نے سی پیک کو ختم کرنے ناکام بنانے کا ایجنڈا لیا امریکہ سے. آج صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. ہمت کرنی ہے ذرا، پبلک نے ہمت کرنی. امریکہ کو اپنے قوت بازو پر، اپنے ٹیکنالوجی پر، اپنے سائنس پر بڑا گھمنڈ ہے. 20 سال پہلے افغانستان میں آیا اور کہا کہ میں 3 مہینے کے اندر دہشت گردی ختم کر دوں گا. 20 سال کے بعد دم دبا کے بھاگ گیا. شکست خوردہ ملک. اب ایسا ملک انسانی حقوق کی بات کرتا ہے. میرے پاس آئے ان کے سفراء کہ جی افغانستان میں ہمارا مطالبہ ہے کہ انسانی حقوق. تو میں نے کہا انسانی حقوق کون سے؟ وہ جو کچھ تم نے گوانٹانامو میں بھی انسانیت کے ساتھ کیا وہ انسانی حقوق؟ جو کچھ تم نے انسانیت کے ساتھ سمندروں میں اپنے کھڑے بیڑوں کے اندر کیا وہ انسانی حقوق؟ جو کچھ تم نے شبرغان جیل میں قیدیوں کے ساتھ کیا وہ انسانی حقوق؟ جو کچھ تم نے بگرام کیا عقوبت خانوں میں انسانوں کے ساتھ کیا وہ انسانی حقوق؟ انسانی حق، انسانی حق. یعنی انسانی حقوق کا قاتل دعویٰ کرتا ہے کہ میں انسانی حقوق کا محافظ ہوں. جس کے ہاتھ سے پوری انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے وہ کہتا ہے میں انسانیت کی قیادت کرتی ہوں. تو کم از کم یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ افغانستان میں شکست کھانے کے بعد اب امریکہ دنیا کی سپر طاقت نہیں رہا. معیشت تباہ و برباد ہو گئی. ملک کے امن و امان تباہ ہو گیا ہے. ہمارے ہاں قبائل کے ساتھ قبائل کو کا انضمام کر دیا. کیا دیا آپ نے قوم کو؟ کیا دیا آپ نے قبائل کو؟ بلوچستان میں خونریزی ہو رہی ہے، کراچی میں ہو رہی ہے، فاٹا کے علاقوں میں ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں جی ہم نے تو امن قائم کرنا ہے، ہم تو امن والے ہیں. کیا امن ہے سوائے اس کے کہ آپریشن کرنے کے نام پہ باہر سے پیسے اور ڈالر دے رہے ہیں. اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے. ملک چلانے کے لیے کردار بھی ہونا چاہیے، پھر عقل بھی ہونی چاہیے. معیشت تمہاری ہے نہیں، خارجہ پالیسی بنا رہے ہو. آج کل پھر ایک بڑی بات کی، قومی سلامتی پالیسی. اب قومی سلامتی پالیسی، نیشنل سیکورٹی پالیسی، جب معیشت ہی تمہاری ختم ہے کس اساس پر تم قومی سلامتی پالیسی بنا سکتے ہو؟ اس کے لیے تو بنیاد اور اساس، اس کی ریڑھ کی ہڈی وہ تو معیشت ہے، مضبوط معیشت. آپ نے تو معیشت کے سارے دروازے بند کر دیے. قوم کو پڑھایا جا رہا ہے انڈے بیچو، مرغیاں بیچو، کٹے بیچو، خریدو، بس آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی. اس کے ساتھ ریاست کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو شہری کے ساتھ براہ راست کرتا ہے. ایک شہری گھر سے باہر آتا ہے، میلے میں چلا جاتا ہے، وہاں
اپنا گائے بھی بیچ دیتا ہے، اپنے بھینس بھی بیچ دیتا ہے، کٹا بھی بیچ دیتا ہے، مرغی بھی بیچتا ہے، انڈا بھی بیچتا ہے، خرید بھی لیتا ہے، گھر واپس آ جاتا ہے. یہ تو پبلک ٹو پبلک معاملات ہیں، اس کے ساتھ ریاست کا کیا تعلق؟ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے جہاں شہری اور ریاست کے بیچ میں ہوتا ہے معاملہ، میڈیم قسم کا، درمیانی قسم کا کاروبار. کوئی آپ چھوٹا سا یونٹ لگانا چاہتے ہیں، آپ نے بینک سے قرضہ لے لیا، آپ نے کام شروع کر دیا. متوسط درجے کا طبقہ اس قسم کا کام کرتا ہے. لیکن میگا پروجیکٹ یہ بین الاقوامی کمپنیوں کے بغیر نہیں ہوتا. اس سے امریکہ بھی بے نیاز نہیں، چین بھی بے نیاز نہیں، یورپ بھی بے نیاز نہیں. اس حکومت نے 5 سال میں ہمیں کیا پڑھایا، کیا دیا؟ ابھی کہتا ہے اگر مجھے نکالا گیا میں باہر بڑا خطرناک ثابت ہو جاؤں گا. تو اب باتوں سے ذرا پبلک میں قومی مجرم کی طرح لوگ تیرا محاسبہ کریں گے، قومی مجرم کی طرح. پاکستان کا بڑا مجرم ابھی قوم کے سامنے آ کر تو دکھائے. میں باہر آؤں گا بڑا خطرناک ثابت ہوں گا. ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ یورپ چلا جائے گا. تو باہر کہاں جاؤ گے تم؟ پھر امریکہ جاؤ، ان کے لیے خطرناک بن جاؤ. پھر یورپ جاؤ، ان کے لیے خطرناک بن جاؤ. کس کے لیے خطرناک؟ کس کو ڈرا رہے ہو کیا چیز تم؟ کیا پدی کا شوروا؟ حیثیت کیا ہے تیری؟ واہ زبردست. ہم نے تو پہلے دن میں تمہیں ٹکے کا نہیں سمجھا اور آج بھی تمہیں ٹکے کا نہیں سمجھا. نعرہ تکبیر.